اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد صدق مولانا علی بن ابی طالب. صلوات. ان سلسلہ مجالس کے عنوان سے نہج البلاغہ کے مختلف خطبوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کوشش یہ رہے گی کہ کچھ ان کی تشریح کی جائے. میں ترتیب نہج البلاغہ کے حساب سے نہیں چلوں گا بلکہ موضوعی لحاظ سے چلوں گا. جو پہلا موضوع لیا ہم نے وہ توحید، کل بھی ہم نے اس سے متعلق کچھ مطالب پیش کیے تھے، آج بھی، اور انشاءاللہ پھر کل کچھ اور مطالب پیش کروں گا نبوت سے متعلق. پھر خود مولا نے جو اپنے متعلق پیش کیا ہے ولایت و امامت کے عنوان سے وہ پیش کروں گا. تو مولا کے بے انتہا خطبے ہیں توحید سے متعلق، لیکن یہ دو خطبے بہت شاندار ہیں. خود سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، نہج البلاغہ دو لفظ ہیں. نہج عروج یا معراج یا بلندی کو کہا جاتا ہے، بلاغہ جس کو اردو میں آپ فصاحت و بلاغت کہتے ہیں، یعنی کلام کے جب موتی پیرو جائیں اور ان کی معراج کو دیکھنا ہو تو کلام علی کو دیکھ لیں، اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، بے انتہا ترجمے کیے جا چکے ہیں نہج البلاغہ کی اور بے انتہا تشریحات لکھی جا چکی ہیں. خطبہ نمبر 183 جس کے میں نے پہلے دو جملوں کو انتخاب کیا ہے، اور خطبہ نمبر 184 سید رضی فرماتے ہیں کہ توحید پہ اتنا جامع خطبہ اس خطبے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ان دو خطبوں کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کچھ مطالب کو کہ مولا نے ایک خوش ترین موضوع ہے توحید، کہ ذات باری تعالیٰ کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور سمجھانے والے اگر علی بن ابی طالب ہوں تو انسان یہ ادراک کر سکتا ہے کہ جو ہم سمجھے ہیں ابھی نہیں سمجھے. عزیزان گرامی، خطبہ نمبر 183 میں مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد. جتنے بھی محسوسات ہوں، مشاہدے کے قابل ہوں، جو آنکھوں میں آئے، سننے میں آئے، چکھنے میں آئے، سونگھنے میں آئے، محسوس کرنے میں آئے، اسے مشاہدہ کہا جاتا ہے، شہود کہا جاتا ہے. مولا فرما رہے ہیں تعریف اس خدا کی، حمد و ستائش اس اللہ کی کہ جو ان حواس خمسہ سے خارج ہے. نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہاتھ محسوس کر سکتے ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ ناک سونگھ سکتی ہے، نہ زبان چکھ سکتی ہے. جو ان
جتنے بھی شواہد ہیں حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، اور انسان کی سینسز جسے کہا جاتا ہے، جو ان سے خارج ہو اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں آج کی سائنس کہتی ہے جو لیبارٹری میں نہ آ سکے، جس کو تجربہ نہ جس پہ کیا جا سکے، وہ موجود نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جہاں سے تمہارا تجربہ ختم ہو جائے وہاں سے اس کی ذات شروع ہوتی ہے، کہ وہ خدا اتنا بالا تر ہے کہ تمہاری عقل فہم و فراست میں نہیں آ سکتا۔ ولا تحویہ المشاہد کا، اور کوئی جگہ اسے لے نہیں سکتی، کسی جگہ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس نے جگہوں کو بنایا ہے وہ جگہ میں کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تھا جب جگہ نہیں تھی۔ جگہ بعد میں بنی ہے، وہ پہلے سے تھا۔ کہا کبھی بھی اللہ کو کیفیتوں سے، جگہوں سے، حرکت و سکون سے مت پہچاننا، کیونکہ وہ سب چیزیں اس کی مخلوقات ہیں، وہ ان سے بالا تر ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، میں تھوڑا سی اس کی تشریح کروں گا۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں حرکت و سکون، ہلنا جلنا یا نہ ہلنا، بالکل سکون سے بیٹھے رہنا، کہا یہ دونوں چیزیں کبھی نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ حرکت میں ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حرکت میں نہیں سکون میں ہے، کہا کیونکہ حرکت و سکون کے بنانے والے کا نام خدا ہے۔ کہ حرکت و سکون سے جو بالا تر ہے وہ اللہ۔ عزیزان گرامی تھوڑی توجہ کیجیے گا، موضوع بہت خشک ہے، جتنا سادہ اور آسان بنا کے میں پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کوئی جگہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جگہیں اس نے بنائی ہیں۔ کہ ابھی لوگ اس کی مخلوقات کو نہیں سمجھے، اسے کیا سمجھیں گے؟ تو اسی خطبے کے اندر، خطبہ نمبر 183 میں مولا نے مثالیں پیش کی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کبھی تم نے چیونٹی کو دیکھا ہے؟ کہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ کہ کبھی اس کی باریکیوں کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو ٹانگیں بھی دی ہیں، چلتی بھی ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، کھاتی بھی ہے، سردیوں میں ذخیرہ کرتی ہے، گرمیوں میں جمع کرتی ہے، باریک باریک ٹانگیں ہیں، اتنا وجود کہ ان باریک ٹانگوں پہ اللہ نے ایسا اس کو استوار بنایا ہے کہ کبھی گرتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کبھی گرتی نہیں ہے، ان ٹانگوں پہ چلتی رہتی ہے۔ کبھی تصور کیا کہ وہ جو دانے جمع کرتی ہے اس میں سے کھاتی بھی ہوگی، جو دانہ اس سے بڑا ہے اللہ نے اسے ایسے دانت دے رکھے ہیں کہ درانتی کی طرح سے دانے کو کاٹ کے چبا کے کھا بھی لیتی ہے، ہضم بھی کرتی ہے۔ کیا کبھی تم اس کو خود دیکھو تو تم کبھی سمجھ نہ پاؤ گے اللہ نے اسے منہ بھی دیا ہے، آنتیں بھی دی ہیں۔ اتنا باریک بین ہے وہ خدا کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق بنانا چاہے، جب بڑی مخلوق بناتا ہے تو ہاتھی بنا دیتا ہے، اگر اسی کو چھوٹا کر کے بنانا چاہے تو چونٹی بنا دیتا ہے۔ کہا نہ اس کی بڑی مخلوق کو سمجھ سکتے ہو نہ اس کی چھوٹی سی مخلوق کو سمجھ سکتے ہو۔ کہا اور اگر تم دیکھو گے تو کتنی مماثلت پائی جاتی ہے بڑی اور چھوٹی مخلوقات میں۔ ایک مچھر اور ہاتھی دونوں کی سونڈ ہوتی ہے، وہ اس سے خون چوستا ہے اور وہ اپنا پانی وہاں سے اسی اپنی سونڈ کے ذریعے لیتا ہے۔ کہ اللہ نے مخلوقات میں مماثلت بنائی ہے، لیکن وہ جو اللہ کے منکر ہیں مخلوقات کو سمجھے نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونٹی سے متعلق مولا نے کتنی تفصیل دی ہے اس خطبے کے اندر۔ عزیزان گرامی، ابھی چند برسوں پہلے ایک تحقیق سامنے آئی اور میں امریکہ کا ایک چینل دیکھ رہا تھا نیوز کا، کہ اس پہ نیوز بنائی انہوں نے اور دکھائی کہ ابھی بہت بڑے ایک سائنسدان نے دریافت کیا ہے کہ چیونٹیاں آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، کلام کرتی ہیں۔ یہ اب 2 برس پہلے ایک آدمی 17-18 سال سے چیونٹیوں پہ تحقیق کر رہا تھا، اس نے دریافت کیا کہ نہیں، یہ صرف ایسے جانور نہیں ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ کہا میں نے مسلسل خوردبینیں لگا کے دیکھا ہے، یہ رابطہ کرتی ہیں۔ نہیں توجہ عزیزان گرامی، یہ رابطہ کرتی ہیں۔ کیا اگر قرآن کی تلاوت کیجئے گا، جناب سلیمان کے واقعے کے اندر موجود ہے کہ ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں سے کہا بلوں میں گھس جاؤ، فوج آ رہی ہے، پاؤں میں روندی جاؤ گی۔ کہا کہ انسان ابھی تک ادراک نہیں رکھتا، فہم و فراست نہیں رکھتا۔ جو سائنس کے مسائل آج حل ہو رہے ہیں عزیزان گرامی، ان بہت سے مسائل کو اگر ان کے پاس قرآن ہوتا اور اہل بیت کی احادیث ہوتی، محمد و آل محمد کے فرامین ہوتے، تو عزیزان گرامی یہ ہم سے زیادہ اور زیادہ ترقی کرتے، کیونکہ ان کے پاس وہ قرآن، وہ نہج البلاغہ، وہی صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ آج تک دم بخود ہیں کہ ہماری کتابوں میں وہ تمام مسائل اس زمانے میں بتائے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی،
مولا چونٹی کی مثال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں اور اگر تم دیکھو ایک چھوٹی سی ٹڈی ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں اگر اس کو دیکھو تو عجیب و غریب مخلوق ہے، درانتی کی طرح سے اس کے دانت چلتے ہیں، سارے کے سارے زراعت کرنے والے اپنی فصلوں کو ان سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ حملہ آور ہو جائے تو کہا کتنی فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، کہا اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، کہا اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو سمجھنے سے قاصر ہو، ذرا غور تو کرو وہ کتنا لطیف و خبیر ہے۔ آئیے ذرا عزیزان کرام تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مولانا نے ایک اور خطبے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم نے کبھی غور کیا روح کیسی ہوتی ہے، کتنی لطیف ہوتی ہے؟ لطیف کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو ہاتھ میں نہ آتی ہوں، نظر نہ آتی ہوں، انسان صرف محسوس کر سکتا ہے، اسے لطیف کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں سٹل کہتے ہیں، اب اردو محدود ہے، بہت سے الفاظ جب ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ تشریح کر دیتے ہیں لیکن اس کا متبادل لفظ نہیں دیتے۔ تو عزیزان گرامی اب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ اللطیف، اللہ لطیف ہے، خبیر ہے، اللہ لطیف ہے، اور اس نے کہا کہ بہت سی چیزیں لطیف ہیں۔ ہوا ہاتھ میں نہیں آتی ہے، انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے، اور جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو دیوار کے پیچھے سے بھی، دروازے کے پیچھے سے آواز یا اس کے چلنے کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، دیکھ نہیں رہے لیکن آثار بتا رہے ہیں ہوا چل رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کبھی تم نے غور کیا کہ ایک روح جو ایک بچے میں ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، کہ ایک روح جو ایک بچے میں ہوتی ہے وہ بچہ بطن مادر میں ہے، کا دو روحیں ہیں، ایک ماں کی روح اور ایک وہ بچہ جو اس ماں کے بطن میں ہے اس کی روح کا۔ کبھی غور کیا کہ وہ بچہ بطن مادر میں مر جاتا ہے، کبھی دیکھنے میں آیا کہ باہر سے کسی فرشتے نے کہا ہو ایک روح جو باہر ہے رک جائے، دوسری روح جو بطن کے اندر ہے وہ میرے ساتھ چلے؟ کہا یا فرشتہ اس کے ساتھ تھا جو اس کو لے گیا، یا باہر سے آنے کے بعد ایک کو دنیا سے فنا کر گیا دوسرے کو چھوڑ گیا؟ کہا آج تک دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے بطن میں ہوتا ہے، ماں کو خراش آئے بغیر وہ مر کیسے جاتا ہے؟ کہا ابھی تک لوگ روح کو نہیں سمجھے، روح کے خالق کو کیا سمجھیں گے؟ عزیزان گرامی ما وحدہ من کیفہ، خطبہ نمبر 184 میں مولا فرماتے ہیں، عجیب و غریب الفاظ ہیں، جتنا سوچتے چلے جائیں گے اتنی ہی گہرائی نظر آتی چلی جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں وہ توحید کا قائل نہیں ہے جو اللہ کی کیفیتیں بیان کر رہا ہے۔ کیفیت یعنی کیسا ہے، کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، کہاں، یہ تمام کی تمام کیفیات کہلاتی ہیں۔ کہ اگر اللہ کیفیت رکھتا ہوتا تو پھر وہ جسم ہوتا، نہ وہ جسم ہے، نہ مادہ ہے، نہ شیپ ہے، نہ اس کا کوئی کسی طریقے سے عرض ہے، نہ دیکھنے میں جوہر ہے۔ اب یہ ساری فلسفے کی بحثیں ہیں، میں ان کو چند الفاظ میں کہوں۔ کہا اگر تم کسی جگہ پہ محسوس کرو خدا ہے تو سمجھ لو تمہارے دماغ کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ جگہ پہ نہیں ہے، جگہ اس نے بنائی ہے۔ اگر محسوس کرو کہاں ہے اور سوچنے لگو تو رک جانا، کیونکہ جہاں تم اس کی ذات سے متعلق، اس کے وجود سے متعلق سوچو گے تو ایک ایسا سمندر ہے، غرق ہو جاؤ گے، کبھی باہر نہیں آ سکو گے۔ اس کی ذات سمجھ سے بہت بالا تر ہے، اس کا وجود سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ کہ جو تمہارے ذہنوں نے سمجھا ہے وہ تمہارے ذہن کی ایجاد ہے، جو ذہن میں سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو سمجھ میں آیا سمجھ میں محدود ہے اور خدا لامحدود ہے۔ پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ عزیزان گرامی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو اب یہ کتنی باریکیاں ہیں جو امیر المؤمنین پیش کر رہے ہیں۔ کہا جو تمہارے ذہن میں آیا ہے وہ تمہارے ذہن کی ایجاد ہے، ذہن میں محدود ہے، جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا لامحدود ہے۔ بس جتنا سمجھتے جاؤ یہ کہتے چلے جاؤ کہ لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس جیسی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اگر امیر المؤمنین یہ تمام ابعاد نہ سمجھاتے، یہ تمام کی تمام کیفیتیں نہ سمجھاتے تو کوئی دنیا میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ آئیے ذرا میں کچھ اور زاویے پیش کرنا چاہتا ہوں خطبے کے برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی ہم جن اہل بیت کے ماننے والے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو کسی اور سے کچھ نہ لینا، کیونکہ کوئی جانتا نہیں۔ عزیزان گرامی جب سقراط کا جملہ، سقراط ایک بہت بڑا یونان کا فلسفی گزرا ہے،
سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ استاد شاگرد اور پھر شاگرد کا شاگرد کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں فلسفے کی دنیا کے اندر جو 2000 سال پہلے جناب عیسیٰ گزرے، ان سے بھی 500-600 سال پہلے گزرے ہیں یہ لوگ، 2500 سال پہلے. سقراط کا ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، وہ خدا کا منکر نہیں تھا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فلسفہ مانتا ہے وہ خدا کا منکر ہو جاتا ہے. نہیں، فلسفیوں نے سب نے انکار نہیں کیا. بہت سے فلسفے جن کے دماغ خراب ہو گئے اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، انہوں نے وہ منکر خدا ہو گئے. تو سقراط کا جملہ مولا کے سامنے پیش کیا گیا. سقراط نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے لوگوں سے کہا کہ فرار کرو، میں شکار کروں گا. کہا این المفر، انسان فرار کر کے جائے تو کہاں جائے؟ شکار کرنے والا ہر جگہ پہ محیط ہے، ہر جگہ اس کے قبضے میں ہے، وہ جگہ سے باہر ہے، جگہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. وہ کہتا ہے فرار کرو میں شکار کروں گا. تو این المفر، فرار کی جگہ چھوڑی ہی کہاں اس نے؟ یہ سقراط کا جملہ. وہ کہتا ہے فرار کی جگہ چھوڑی ہی کہاں اس نے؟ ہر چیز پہ اس کا احاطہ ہے. تو وہ کہتا ہے فرار کرو میں شکار کروں گا. فرار کر کے جائیں کہاں؟ تو بہت بڑا ایک فلسفے کا مسئلہ تھا جو لوگ حل نہیں کر پا رہے تھے. ایک مرتبہ مولا کے سامنے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ یا علی، اگر اللہ انسان کی کمینگاہ میں ہو، انسان کے اوپر احاطہ کیے ہو اور کہے فرار کرو میں شکار کروں گا، تو این المفر، فرار کی جگہ کہاں ہے؟ مولا نے کہا ان کان کذا، اگر ایسا ہو، اولاً تو ایسا ہے نہیں. اللہ شکار کے لیے نہیں نکلا، وہ ارحم الراحمین ہے. میں کیسے پیش کر پاؤں اس کو؟ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں شکار کے لیے نہیں نکلا، وہ ارحم الراحمین ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار ہو اور عذاب الہی سے فرار کر رہا ہو تو این المفر، اگر کوئی سوال کرے فرار کہاں کرے تو کہا ففروا الی اللہ، فرار کر کے خود خدا کے پاس چلے جاؤ. بہت سے لوگ پہنچ گئے. تھوڑی سی تشریح کروں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور سے. مولا فرماتے ہیں فرار کر کے خدا ہی کے پاس چلے جاؤ. عزیزان گرامی، اگر آپ کسی جانور کے شکار کے لیے، مثال کے طور پہ ہرن کے شکار کے لیے جائیں، آپ شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اچانک وہ ہرن سب جگہ کو چھوڑ کے آپ ہی کے پاس خود آ جائے تو پھر آپ اسے شکار نہیں کریں گے. آپ کہیں گے اس نے مجھ سے پناہ لے لی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے پناہ لے لی ہے، اب میں اس کا شکار نہیں کروں گا، میں اسے پناہ دوں گا، اب یہ میری پناہ میں آ چکا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ محسوس کرو کہ تمہارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، تمہیں اللہ سے فرار کی ضرورت ہے، تو پھر فرار کر کے اللہ ہی کے پاس پناہ لے لو. مولا فرماتے ہیں اسی کے پاس پناہ لے لو، کیونکہ اس سے بڑا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. کہ فرار کر کے اللہ کے پاس جاؤ کہ پروردگارا فرار کر سے تجھ سے تیرے ہی پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں. کہا اس سے بڑا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ وہی سمجھا سکتا تھا جس نے توحید کو سمجھا. عزیزان گرامی، جب مولا نے دیکھا نا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ایک آدمی بار بار رو رو کے کہہ رہا ہے پروردگارا میرا گناہ بہت بڑا ہے، تو مجھے معاف نہیں کر سکتا، تو مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کہا یا علی، آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ میں تو توبہ کر رہا ہوں. کہا کہ نہیں، تو توحید کا انکار کر رہا ہے. کہا یا علی انکار کیسے؟ میں تو خدا سے مخاطب ہوں کہ پروردگارا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو معاف نہیں کر سکتا. کہا کہ تو نے توحید کا انکار کر دیا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بالا تر ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ وسعت رکھتی ہے. اور تو کہہ رہا ہے کہ پروردگارا تو میرا گناہ معاف نہیں کر سکتا، یعنی تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑا ہے. تو یہ کہ پروردگارا میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. عزیزان گرامی، اگر رحمت کو سمجھایا ہے، عظمت الہی کو سمجھایا ہے، تو امیر المؤمنین نے سمجھایا کہ مولا نے اس انداز سے. عزیزان گرامی، آئیے ذرا دیکھیں اس خطبے کے اندر کتنے فراز پائے جاتے ہیں کہ مولا نے کن کن زاویوں سے انسان کو اللہ کی عبودیت کے لیے دعوت دی ہے. کہ دیکھو کبھی بھی اس کا انکار نہ کرنا. اللہ کا انکار بہت بڑا ظلم ہے. جس طرح جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر کبھی شرک نہ کرنا. شرک اللہ کے اوپر ظلم ہے، اس کی ذات پہ ظلم ہے، اس کا شریک قرار دینا. مولا فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، قرآن کے اندر سورہ اخلاص موجود ہے، لیکن مولا کہتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے. کہا اللہ کسی جہت میں نہیں ہے، کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، اللہ کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے. کہا کیونکہ ڈائریکشن اور جہت انسان کو محدود کرتی ہے. جو اس جہت میں ہو وہ اس جہت میں نہیں ہے. کہا جو ہر جگہ ہو وہ کسی جہت میں نہیں ہوتا.
کہا وہ نگاہوں میں نہیں آ سکتا، نظر میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جو نظر میں آتا ہے وہ جہت میں ہوتا ہے، جو جہت میں ہوتا ہے وہ جہت میں محدود ہوتا ہے، اللہ لامحدود ہے۔ کن کن زاویوں سے مولا نے توحید کو سمجھایا عزیزان گرامی، کن کن پہلوؤں سے توحید کو سمجھایا۔ مولا فرماتے ہیں کسی بھی جہت کے اندر کبھی اللہ کو نہیں پاؤ گے، اللہ ہر طرف ہے، کسی جہت میں محدود نہیں ہے۔ کہا کسی چیز کے اندر نہیں اور کسی چیز سے جدا نہیں، کہ جدا وہ ہوتا ہے جو وہاں نہ ہو اور اندر وہ ہوتا ہے جو باہر نہ ہو۔ کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ میں تھوڑی سی تشریح کروں گا اس کی، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی آیات ہے نا، ذرا مولا سے سمجھیں ان کے مفہوم کیا ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی اول ہو تو آخر نہیں ہو سکتا، کوئی آخر ہو تو اول نہیں ہو سکتا، جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتا، جو باطن ہو وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں نا کہ فلاں شخص فلاں مومن سب سے پہلے مجلس میں آیا اور وہی کہیں کہ سب سے آخر میں بھی یہی آئے، تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا، اگر سب سے پہلے آئے تو آخر میں نہیں آ سکتے، اور اگر سب سے آخر میں آئے تو سب سے پہلے نہیں آ سکتے۔ اللہ کہہ رہا هو الاول والآخر، وہ پہلا بھی ہے وہی آخری بھی ہے، وہو بکل شیء محیط، وہ ہر چیز پہ محیط ہے۔ اول ایسے ہے کہ اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، اور آخر ایسے ہے کہ اس کے بعد کوئی ہوگا ہی نہیں۔ کہ اس لیے نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی آنے والا ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب پوچھا مولا سے کہ مولا کس طرح سے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو مثال پیش کی ہے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کیسے قدرت رکھتا ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے؟ اب دو لوگوں نے ایک ہی سوال کیا، ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم ہے، اور دوسرا بہت ایک سادہ بدو عرب ہے، دیہاتی، بالکل سادہ آدمی ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو کسی سے لاجواب نہ ہو، کوئی اسے سوال کر کے یہ نہ کہے، امام کہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں معلوم معاذ اللہ، جو فوراً فی الفور اسی زبان میں اسی وقت اسی لہجے میں اسی رفتار سے جس رفتار میں سوال آئے جواب دے، اسے حجت خدا کہا جاتا۔ تو اب امام سے سوال کیا، کہا کہ مولا دو لوگوں نے ایک ہی سوال کیا، کہ یا علی انڈے کے چھلکے کو، اور امام صادق سے بھی روایت موجود ہے، انڈے کے چھلکے کو آیا بڑا کیے بغیر یہ پوری کائنات اللہ اس چھلکے میں رکھ سکتا ہے؟ جب سائنسدان نے یہ سوال کیا تو مولا نے کہا یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، یہ چھلکے کی، انڈے کے چھلکے کی صلاحیت پہ سوال ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، قدرت الہیہ اس سے بالا تر ہے، لیکن آیا اس انڈے کے چھلکے میں صلاحیت ہے کہ کائنات کو لے لے؟ کتنا گہرا جواب ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں یہ قدرت الہی سے متعلق سوال نہیں بلکہ صلاحیت سے متعلق سوال ہے۔ اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ کسی نبی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، کہا نہیں، یہ اللہ کی قدرت پہ سوال نہیں ہے، اس نبی کی اہلیت پہ سوال ہے۔ نبی اس اہل نہیں کہ معاذ اللہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے، کہ اس لیے یہ سوال قدرت الہی پہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک بدو عرب نے، ایک بہت ہی سادہ اور عام سے آدمی نے سوال کیا کہ یا علی کیا یہ پوری کائنات بغیر چھوٹے کیے، انڈے کے چھلکے کو بغیر بڑا کیے، اللہ یہ ساری کائنات انڈے کے چھلکے میں رکھ سکتا ہے؟ کہا کہ ایسا کر نہیں سکتا، ایسا کر دیا ہے۔ کہا یا علی کیسے؟ کہا مجھے یہ بتا، انڈے کا چھلکا زیادہ بڑا ہے یا تیری آنکھ زیادہ بڑی ہے؟ کہا انڈے کا چھلکا زیادہ بڑا ہے۔ کہا کہ دیکھ تیری آنکھ چھوٹی ہے، جہاں پہ کائنات میں دیکھتا ہے ہر شے تیری آنکھ میں آ جاتی ہے، نہ آنکھ بڑی ہوتی ہے۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں نہ اللہ نے کائنات کو چھوٹا کیا نہ تیری آنکھ کو بڑا کیا، یہ ساری کائنات آنکھ میں موجود ہے۔ کہ پھر بھی بتا کیا خدا کا منکر رہے گا؟ عزیزان گرامی، کن کن زاویوں سے مولا نے توحید کو سمجھایا، کن کن پہلوؤں سے توحید کو سمجھایا، کہا کہ کبھی خبردار منکر خدا نہ ہونا۔ ایک ملحد زندیق مولا کی بارگاہ میں آیا،
کہ یا علی کیا فائدہ اتنی عبادت کا، 1000 رکعت نماز کا، مسلسل روزے رکھنے کا، ہمیشہ فاقے کرتے رہنے کا، اتنی دولت کما کے سارے باغات کو آپ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہمیشہ پرانا سادہ لباس پہنے رکھتے ہیں اور جوتیاں آپ کی بالکل ٹوٹی ہوئی ہیں، اتنی سختیاں برداشت کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ آخرت ہے نہ خدا۔ مولا نے کہا ایک لحظے کے لیے اگر میں تجھے صحیح مان لوں تو مرنے کے بعد تیرا اور میرا حال کیا ہوگا؟ کہ ہم دونوں برابر ہیں، کیونکہ کوئی خدا نہیں کوئی آخرت نہیں۔ مولا نے کہا اچھا اب ذرا ایک لحظے کے لیے یہ مان لے کہ تو غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ مولا نے کہا دیکھ ایک لحظے کے لیے اگر تو صحیح ہوتا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہیں، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، میں نے اتنی زحمتیں کی، تو نے اتنے گناہ کیے، مرنے کے بعد دونوں برابر کیونکہ خدا نہیں ہے آخرت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں صحیح ہوا اور تو غلط ہوا، اب ذرا ایک لحظے کو سوچ مرنے کے بعد ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ کہ یا علی مجھ پہ عذاب ہوگا، آپ قسیم الجنت والنار ہوں گے، دوزخ کو جنت کا تقسیم کرنے والے آپ ہوں گے۔ مولا نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہ یا علی مجھے اس دین پہ لے جائیں جس کے آپ پیشوا۔ عزیزان گرامی کون کہتا ہے کہ دین تلوار امیر المؤمنین سے پھیلا؟ دین علم امیر المؤمنین سے پھیلا، دین دانش و فضل امیر المؤمنین سے پھیلا، حکمت و دانائی سے پھیلا۔ عزیزان گرامی امیر المؤمنین نے دنیا کو توحید سمجھائی۔ جب ایک جنگ ختم ہوئی، جناب ختمی مرتبت نے اپنے سارے صحابہ سے کہا کہ جتنے بھی جنگی قیدی ہیں نا ان سب کو بٹھا کے اسلام سکھاؤ۔ تو سب نے سکھانا شروع کیا۔ کسی ایک نے سمجھانے کی کوشش کی، غصے میں آ گئے، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے توحید کو نہ مانا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس کو روک دو، ابھی رک جاؤ، ابھی اسے قتل مت کرنا۔ کہا یا رسول خدا بہت دیر سے سمجھا رہا ہوں، ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا رک جاؤ۔ کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے، اسے جا کے دین سکھائیے۔ اب وہ ایک مرتبہ گھبرانے لگا، کانپنے لگا کہ میدان جنگ میں علی تمام کفار و مشرکین کی آنکھوں کا خار تھے، سب خوف کھاتے تھے، صرف مولا نگاہوں سے دیکھتے تھے تو ان کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ کہ ابھی تک تو دوسرے افراد آئے تھے، اب تو شیر خدا آ گئے ہیں، کہ یہ تو سنیں گے ہی نہیں، یہ تو تلوار سے سر اتار دیں گے۔ جیسے میرے مولا آئے تو کہا اس کے ہاتھوں کو کھول دو۔ جیسے اس کے ہاتھوں کو کھولا، مولا نے کہا اس کے ہونٹ خشک محسوس ہوتے ہیں، ذرا پانی پلا دو۔ اسے پانی پلایا۔ مولا زمین پہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے، اس کے سامنے بیٹھے۔ مولا نے سر جھکا کے کہا ذرا سن، میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں خدا کی ذات کیسی ذات ہے۔ کچھ دیر تک سنتا رہا، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا یا علی یہ عجیب و غریب کردار ہے، میدان جنگ میں آپ سے زیادہ دلیر نہیں دیکھا اور یہاں پہ آپ سے زیادہ متواضع منکسر مزاج نہیں دیکھا۔ کہ وہاں تو لڑ رہا تھا، یہاں دین سیکھ رہا ہے۔ کہا جب تو دین سیکھنے کے لیے آیا ہے تو میں دین ایسے پیش کروں گا۔ کہا کہ یا علی آپ کو کس نے سکھایا؟ کہا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے حبیب خدا کو اور علی مرتضیٰ کو۔ عزیزان گرامی جب مولا نے اس انداز سے دین پیش کیا، ہر آدمی کہتا تھا کہ ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ توحید امیر المومنین کے کردار سے، ان کی عظمت سے، ان کے مقام سے پھیلی ہے لوگوں کے اندر۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا کہ مولا نے توحید کو کس طرح سے سمجھایا ہے۔ مولا نے ایمان کے، اسلام کے، تقوی کے مختلف درجات لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں اور ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے توحید انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے، کیفیات سے بالا تر۔ یہ سارے بہت خشک موضوعات ہیں، بڑے بڑے سخت موضوعات ہیں جن کو میں کوشش کر رہا ہوں جتنا ہو سکے سادہ اور آسان کر کے پیش کروں۔ برائے خوشنودی امیر المؤمنین صلوات۔ وعجل فرج۔ عزیزان گرامی امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ ہی صرف دیکھ لیجئے تو توحید پہ اتنے خطبے دیے اور ان خطبوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح سے ثنا کو پیش کیا، حمد بجا لائے ہیں کہ اور کوئی اس طرح سے حمد باری تعالیٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو اس طرح توحید سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی جیسی جناب ختم مرتبت کو۔ اب یہاں پہ ایک جملے کو کہہ کے آگے بڑھوں گا، مولا کے اس خطبے کو پیش کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کبھی بھی انسان کو بوریت، شرمندگی، پشیمانی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ مسرور رہے گا، کیونکہ وہاں پہ مادی لذات سے زیادہ علمی لذت موجود ہوگی، اور وہاں سکھانے والے مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم ہوں گے۔ عزیزان گرامی جب ہم جیسے ادنا سے خادم اہل بیت آپ کے سامنے مطالب پیش کرتے ہیں تو لوگ اتنے مسرور ہوتے ہیں، اور اگر خود سے امیر المؤمنین بیان کر رہے ہو، آپ سوچئے سوچ کے کیفیت بدل جاتی ہے کہ مولا خطبہ دے رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جنت کی سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہاں پہ معنوی
اور علمی انسان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہوگا. اور توحید کو کوئی کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا. ہمیشہ بیان کرتے رہیں گے محمد والے محمد, اور ہمیشہ ہم سیکھتے رہیں گے, کبھی بھی ہم پوری طرح توحید سمجھ نہیں پائیں گے. عزیزان گرامی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل یوم ہوا فی شان, اس کی ذات, اس کی کنہ معرفت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی انسان ہم جیسا حقیر, کوئی بھی اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا. آئیے ذرا میں یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا جنگ میں جا رہے ہیں, ظاہراً صفین کی جنگ شروع ہونے والی ہے, اور ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا, یا علی واحد کے کیا معنی ہے؟ یہ واحد, اس کا مفہوم کیسے, کیا معنی ہے؟ تو ایک مرتبہ امیر المومنین کی طرف سے آپ کے ایک چاہنے والے کھڑے ہوئے, کیا کہ سائل ہے, سوال کرنے والے, جنگ کے موقع پہ تجھے کیسا سوال سوجھا؟ ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے, تو سوال لے کے آ گیا. مولا نے کہا کہ مالک ذرا رک جاؤ, اگر ان لوگوں کو واحد سمجھ میں آ گیا ہوتا, اگر ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں واحد سمجھ میں آ گیا ہوتا, واحد کا مطلب ہے ایک, اگر ایک سمجھ میں آ گیا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی میرے سے جنگ کرنے کے لیے نہ آتا. انہیں واحد سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے جنگ کے لیے آئے ہیں. عزیزان گرامی, یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ واحد اللہ کی ذات ہے اور میں ولی اللہ ہوں. اگر کسی نے اللہ کو سمجھا ہوتا تو کبھی ولی اللہ سے جنگ کرنے نہ آتا. اب آئیے ذرا میں پیش کرتا ہوں جو مولا نے مفہوم پیش کیا ہے. مولا فرماتے ہیں واحد جب کہا جاتا ہے تو بعض اوقات ذہن میں اثنین ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایک, تو کئی مرتبہ اس ایک کا دوسرا موجود ہوتا ہے. کہا ایک اور اس کے بعد پھر دو. کہا جب بھی ایک ذہن میں آئے اور اس کے ساتھ دو آئے تو کہا ایسا ایک اللہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ صرف امیر المومنین سمجھا سکتے تھے. مولا فرماتے ہیں گنتی کے اعداد میں کبھی بھی اللہ کو مت لے کے آنا, جو گنتی میں آئے وہ خدا نہیں ہے, جو گنتی سے بالا تر ہو وہ خدا. عزیزان گرامی, علمی موضوعات ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک جب بھی اس کا دو موجود ہو تو نہیں. کہا کہ یہ اللہ کے لیے جائز نہیں. کہا ایک جس کے اعضاء اور جوارح سوچ میں آتے ہوں, کہا وہ اللہ پہ جائز نہیں. توجہ ہے کی میرے ساتھ. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ایک جس کے اعضاء و جوارح, جب کہتے ہیں نا ایک, یہ فلاں ایک آدمی ہے, اس کا سر ہے, ہاتھ ہے, پاؤں, ٹانگے, سب کچھ جسم. کہا جب کہو ایک اور اعضاء و جوارح ذہن میں آتے ہوں تو کہا وہ خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. کہا اور جب ایک کہو ذہن میں نہ دو آتا ہو اور نہ کوئی اور آتا ہو, وحدہ لا شریک آتا ہو, اور وہ ایک احد کے مترادف ہو جس میں نہ جسم کا تصور ہو نہ اس کا کوئی ثانی ہو, تو وہ ایسا واحد ہے جو صرف وحدہ لا شریک ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر کچھ ایسے اپنے بندے خلق کیے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہے. جب اس کے بندے ایسے ہیں تو خالق کیسا ہوگا. اور یہ اشارہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے. عزیزان گرامی, توحید کی جتنی بھی پیچیدگیوں کو پیش کیا جائے, جتنی باریکیوں کو پیش کیا جائے, آئیں ذرا میں آپ کے سامنے مولا کی زبان سے کچھ دعاؤں کو پیش کروں گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصاحب کی طرف آ جاؤں گا. کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے, امیر المومنین نے توحید کو سمجھایا. عزیزان گرامی, ظلم کے باوجود, ظلم برداشت کرنے کے باوجود جو توحید کا انکار نہ کرے وہ سب سے بڑی علامت ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا. جتنا شدت سے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا گیا, اس کے باوجود بھی وہ سجدے کرتے نظر آتے ہیں, وہ اس کی تسبیح بجا لاتے نظر آتے ہیں. میں مولا کی زندگی سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ کیونکہ خوش موضوع تھا, ایک دو واقعات تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ رہے. بچوں اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ ایک یا دو واقعات پیش کروں گا. صلوات پڑھیں مولا امیر المومنین کی خوشنودی کے لیے. عزیزان گرامی, یہ واقعہ صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ, بلکہ کچھ فضائل کے کچھ ایسے نکات پیش کر رہا ہوں تاکہ توحید کا وہ زاویہ میں سمجھا سکوں جو آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ اللہ کی ذات پہ جب پوچھا گیا مولا امیر المومنین سے
کہ یا علی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، رسول خدا کے ذریعے یا خود سے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول خدا کے ذریعے پہچانا یا خود پہچانا، آپ نے فرمایا میں نے رسول خدا کو اللہ کے ذریعے پہچانا۔ کہا جو مخلوقات کے ذریعے تو خدا تک پہنچتے ہیں، جیسے عام لوگ پہنچتے ہیں، جیسے ہم سب پہنچتے ہیں، تو کہا کہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا علم لدنی نہیں ہوتا۔ کہ جو علم لدنی رکھنے والے ہیں وہ خدا کو پہلے پہچانتے ہیں، نبوت و ولایت کو بعد میں پہچانتے ہیں۔ کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو خدا کو خدا سے پہچانتے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، جناب سید الشہداء کی دعا کا جملہ کہ وہ خدا جس نے اپنی ذات پہ وہ خود اپنی ذات پہ دلیل ہے۔ اب تک مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آئیے چند جملے فضائل کے پیش کروں گا تاکہ جو خشک موضوع میں نے شروع کیا ہے تاکہ یہ نوجوان میرے ساتھ رہ سکیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے سن رکھا ہے فضائل اہل بیت کے اندر کہ اہل بیت علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ستارہ ان کی چوکھٹ پہ اترا۔ یہ سب فضائل سن رکھے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ وہ فضائل ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن میں موجود ہے، احادیث مستند کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ فضائل اہل بیت ہیں جن کا ان کے دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ سب مجمع کی توجہ ہو، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت وہ جنہوں نے سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ستارہ ان کی چوکھٹ پہ آیا، سنگریزوں نے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی، جب پتھر بھی ہاتھوں پہ اٹھائے تو ان پتھروں نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ عزیزان گرامی، تمام معجزات دکھا کے ہمیشہ اہل بیت نے، علی مرتضیٰ نے فوراً سجدہ کیا اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کسی موقع پہ سر اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے، فوراً سجدہ کیا، کہا تاکہ کوئی بھی منکر خدا یہ نہ کہے کہ یہ خدا ہے، کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو منوانے آئے ہیں۔ کہ اتنے معجزات دکھا کہ ہم خدا کو فوراً سجدہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ خدا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ امیر المومنین اس لیے 1000 رکعت پڑھتے تھے تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ توحید منوانے نہیں آئے تھے، یہ اپنے آپ کو منوانے آئے تھے۔ پتہ نہیں میں بات کو واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ اتنے مقامات امیر المومنین کے لیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی، میں آپ کے وہ فضائل پیش کرتا کہ میری امت کے لوگ آپ کے قدموں کی مٹی اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتے اور چومتے، اور میں وہ فضائل پیش کرتا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ بہت سے لوگ آپ کو خدا ماننے لگیں گے۔ عزیزان گرامی، ابھی تو فضائل ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب امیر المؤمنین اتنے فضائل پیش کرنے کے بعد صرف ذات باری تعالیٰ کو سب سے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے منکر نہ ہونا۔ آئیں ذرا میں 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں مصائب کی طرف آؤں گا۔ ایک واقعہ کہ خود امیر المومنین کا جب بھی میں پڑھتا ہوں کہ میری عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے کہ مولا کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی امام معصوم کے کہے ہوئے پہ ذہن میں شک نہ آنے دیں۔ مولا کا ایک فرمان ہے کہ اس آدمی کو میرا سلام ہے کہ جو لوگوں کے سامنے وہ چیزیں پیش نہ کرے جس کا وہ انکار کر دیں۔ ہمارے وہ فضائل یا وہ احادیث کہ جو لوگوں کے فہم و فراست سے بالا تر ہوں، جو لوگ سمجھ نہ سکیں، اس کا انکار کر دیں، وہ ان کے سامنے نہ پیش کرے۔ جیسا انسان مقام دیکھتا ہے ویسا ہی اس کے حساب سے مطالب پیش کرنے چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک پہلی کلاس کے بچے کے سامنے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میٹرک کا جو سلیبس ہے وہ استاد پڑھانے لگے، یا میٹرک کے بچے کو کبھی ایم اے کی تعلیم دینے لگے، کیونکہ جانتا ہے کہ انسان جتنی صلاحیت رکھتا ہے ویسے ہی مطالب پیش کرنے ہیں۔ مولا نے جیسا رتبہ دیکھا مطالب پیش کیے، اور مولا نے ساتھ میں ایک جملہ کہہ دیا کہ جتنے لوگ میرے ان خطبوں کو سنیں گے پڑھیں گے، جس کا جتنا درجہ ہوگا وہ اتنا ہی اس حساب سے مفہوم لیتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں جتنا اس بات پہ سوچتا ہوں، عزیزان گرامی، اب سے 20 سال پہلے یا 25 برس پہلے جب سے پہلی مرتبہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا، اور آج تک جب بھی خطبوں کو دوبارہ دہراتا ہوں تو انہی خطبوں میں نئے مطالب نظر آتے ہیں کہ 25 برس سے مسلسل انسان سوچتا چلا جاتا ہے، اور ابھی بھی کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس خطبے کو ویسا سمجھا ہے جیسا مولا نے سمجھانا چاہا ہے۔ کہ توحید جیسی
اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی، معرفت جیسی اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی. جس واقعے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی شبہ اور شک نہ آنے دیں. شاید میں نے کبھی پیش کیا ہو، آپ نے سنا ہو. عزیزان گرامی، مولا نماز پڑھا رہے ہیں مسجد کوفہ میں، اور آپ کے بہت سے چاہنے والے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کوفے میں سب اپنے چاہنے والے نہیں تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے. جب نماز مکمل ہوئی، مولا نماز پڑھا کے جا رہے تھے، یا بیت الشرف جا رہے تھے، یا اپنے باغات کی طرف جا رہے ہوں گے. ظہر کے بعد کا وقت تھا. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ آپ کا ایک صحابی چاہنے والا، اس نے کوئی ایک ظرف کے اندر دہی رکھی ہوئی تھی، اس کو دیکھا، اٹھایا، دیکھا اس پہ ایک نشان بنا ہوا جیسے کسی نے کچھ کھا لیا ہو. تلاش کرنے لگا تو دور سے اس کی ایک نجس جانور پہ نگاہ پڑی، اور اس نجس جانور کے کتے کے منہ پہ ایک نشان بنا ہوا تھا جیسے اس نے دہی کھائی ہے. وہ پھینکنے لگا. مولا نے کہا رک جا، یہ دہی پاک ہے. توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. مولا نے کہا رک جا، دہی کو مت پھینکنا، یہ دہی پاک ہے. کہا یا علی آپ آگے تھے، میں پیچھے تھا، جب میری نگاہوں کے اندر نہیں آیا کہ یہاں پہ کس نے اس دہی کو کھایا ہے تو آپ کو کیسے معلوم؟ مولا نے کہا اپنے امام پہ شک نہ کر. جب میں کہہ رہا ہوں تو اس دہی کو لے جا، یہ دہی پاک ہے. اس نے پھر بھی سنا نہیں، دہی کو پھینکا اور گھر چلا گیا. کچھ ہی دنوں بعد وہ بکرا ذبح کر رہا تھا، ہاتھوں میں چھری تھی، خون بہ رہا تھا، اور خون بہتا ہوا کپڑوں پہ لگ چکا تھا. اچانک آواز آئی قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. دوڑتا ہوا گیا کہ کیا ہوا؟ ہاتھوں میں چھری تھی، خون بہ رہا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. مجمع نے دیکھا، کہا کہ قاتل تم ہی ہو. اب گھبرایا، گھبرا کے اس نے کہا کہ اگر میں انکار کروں گا تو مجھے جان سے مار دیں گے. کہا ہاں میں ہی قاتل ہوں. سب نے پکڑا، کہا کہ چلو اس کو امیر المومنین کی بارگاہ میں لے چلو. جیسے ہی پہنچا میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ میرے فیصلے پہ شک کرنے کا نتیجہ دیکھا. جب میں نے فیصلہ کر دیا تھا شک نہ کرتا. کہا مولا آپ کا اس دن کا فیصلہ آج سمجھ میں آیا. مولا نے کہا یہی میں اس دن سمجھا رہا تھا، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے. غور فرمائے زیدان کرام. مولا نے کہا اس ظاہر کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، تو وہ نہیں جانتا جو میں دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہمارے امام علیہ السلام نے ہمیں وہ مقامات سمجھائے ہیں کہ کہا کہ کبھی توحید کا انکار نہ کرنا. جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، قضاء و قدر کی وہ باریکیاں جو اس خطبے میں ہیں. خطبہ نمبر 184 گھر جا کے پڑھیے گا اگر موقع ملے، دیکھیے گا اس خطبے کو. مولا نے اس کے بعد قضاء و قدر کے کچھ فیصلے پیش کیے ہیں. قضاء و قدر ایک ایسا امر ہے کہ اللہ آیا ہر چیز تقدیر میں لکھ دیتا ہے اور ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، یا نہیں ہماری کوششوں، ہماری دعاؤں کا کچھ نتیجہ ہوتا ہے جس سے ہماری تقدیر بدلتی بھی رہتی ہے. اب یہ توحید سے متعلق بحثیں ہیں. عزیزان گرامی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب قرآن کی آیت ہے. مجمع سننا چاہ رہا ہے تھوڑی سی دیر اور؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ قضاء و قدر کی چیزیں ہیں جو بہت سے آج تک مسلمانوں میں چل رہا ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے، سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کوشش کرنی چاہیے. بہت سے مسلمان کہہ دیتے ہیں یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ قاتل حسین ہے، اس کا کیا قصور، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا. مولا فرماتے ہیں خبردار، اپنے گناہوں کی نسبت خدا کی طرف مت دینا. وہ تمہاری تقدیر میں گناہوں کو نہیں لکھتا. کہ اس نے ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے. تقدیر میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ تقدیر لکھتا بھی ہے، مٹا بھی دیتا ہے. ام الکتاب اس کے پاس ہے. تمہارے کردار کی وجہ سے نیکیاں بھی کرتے ہو، برائیاں بھی کرتے ہو. یہ خدا نے تقدیر میں نہیں لکھا. علم الہی میں ہونا اور چیز ہے اور انسان کی تقدیر میں ہونا اور چیز ہے. اللہ کو معلوم ہے میں کیا کروں گا، اس نے مجھے مجبور نہیں کیا وہ کام کرنے پہ. اللہ کے علم میں ہونا اور مجبور کرنا دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. اب بہت سے لوگ خاموش ہیں، شاید میں بات پہنچا نہیں پایا. مثال کے طور پہ ایک استاد کلاس روم میں کہے یہ 2 بچے فیل ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ میں انہیں لازماً فیل کروں گا.
ان کا تیاری نہ کرنا، ہمیشہ تاخیر سے آنا، ہمیشہ کلاس کے اندر توجہ سے نہ سننا، آپس میں باتیں کرتے رہنا، شرارتیں کرتے رہنا، ان کے آثار بتا رہے ہیں، یہ فیل ہوں گے، میں زبردستی فیل نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، امتحان ہوتا ہے، شاید ایک بچہ ناکام ہو جائے، ایک نے تیاری کر لی اور پاس ہو جائے۔ اب استاد کہتا ہے کہ میں صرف آثار دیکھ کے بتا رہا تھا، یہ استاد دیکھ کے بتا رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں مجبور کرتا ہوں۔ مجبور کرنا اور ہے، علم الہی میں ہونا اور۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں پایا۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں قضاء و قدر کا انکار نہ کرنا، لیکن کبھی بھی اپنی کاہلی سستی کو تقدیر الہی کا نام مت دینا۔ مولا ایک کچی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیوار جھکی ہوئی تھی، گرنے لگی تو مولا اٹھے اور ایک طرف ہو گئے، تو ایک منافق گزر رہا تھا، کہ یا علی تقدیر الہی سے فرار کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا نہیں، میں قضاء الہی سے قدر الہی میں پناہ لے رہا ہوں۔ اتنی گہری، یہ صرف امیر المومنین فرما سکتے ہیں، یہ باریکیاں صرف علی ابن ابی طالب سمجھا سکتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ یاد رکھو، جب بھی کوئی سختی دیکھو نا اپنی زندگی کے اندر، یہ نہ کہو یہ عذاب الہی ہے، ہمیشہ کہو کہ پروردگارہ اگر کسی گناہ کا اثر ہے تو اس گناہ کو معاف کر دے، اور اگر آزمائش ہے تو مجھے کامیاب کر دے۔ پتہ نہیں بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ اب آج بہت سے لوگوں نے تقدیر کا نام دے کے ہر چیز کے اندر کہ نہیں پاکستان کی تو تقدیر میں دہشت گردی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردوں کو قصوروار ٹھہرائیں، تقدیر الہی کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اللہ کبھی وما ربک بظلام للعبید، میرے حبیب آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس خطبہ نمبر 184 کے اندر مولا نے توحید کو سمجھایا، قضاء و قدر کو سمجھایا، صفات الہیہ کو سمجھایا، اللہ کی مخلوقات کی اتنی مثالیں پیش کیں، اور کہا کہ دیکھو وہ اللہ ان تمام مخلوقات سے بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی، جب آپ اہل بیت علیہ السلام کی مثالیں دیکھتے ہیں نا، تو جناب سید الشہداء کا ایک جملہ پیش کروں، اس کے بعد پھر مصاحب کی طرف آؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت میں آؤ تو اس طرح سے آؤ کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور جب کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی اتعبد ربا لم ترہ، کیا آپ ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جسے دیکھا نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے آج تک اس خدا کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو۔ اور وہ بہت پریشان ہوا کہ یا علی دیکھا ہے، کیسا ہے؟ کہا وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ ایمان کی آنکھوں سے نظر آتا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جب عبادت الہیہ بجا لاؤ تو اس طرح سے کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کہا مولا اگر ایسا نہ کر سکیں تو کہا کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا یہ تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب اس کی بارگاہ میں آؤ تو یہ سوچ کے آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اکیلے عبادت کر رہے ہوں تو کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، اور اگر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں تو انسان تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے نا، اس کا ضمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کہتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس طرح سے اس کی بارگاہ میں آؤ۔ جب سید الشہداء کو آپ دیکھیں گے نا میدان کربلا میں، تو میدان کربلا میں ان کا بڑے سے بڑا دشمن اقرار کرے گا کہ ایسی نماز نہ دیکھی نہ سنی نہ پڑھی جیسی حسین ابن علی کی نماز۔ اور کیوں نہ ہو، یہ عبادت علوی کے وارث ہیں۔ امیر المومنین کی نماز جو دیکھتا تھا وہ رونے لگتا تھا۔ علی ابن ابی طالب کی نماز لوگ دیکھ کے گھبرا جاتے تھے کہ یہ نماز کیسی نماز ہے؟ کہا یا علی اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہا عظمت الہی کا احساس ہوتا ہے تو ایسی ہی نماز ہوتی ہے، عظمت الہی کا احساس۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل سے مسائل پیش کر سکوں، لیکن پوری دنیا میں رسم ہے کہ محرم کے ابتدا میں جناب سید الشہداء کی مدینے سے روانگی کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی گھر سے روانہ ہو رہا ہو سب سے ملتا ہے، اور اگر سفر بہت طولانی ہو، بہت لمبا ہو، کوئی حج پہ زیارات پہ جا رہا ہو، کس طرح سے ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا کوئی بیٹا ماں سے کیسے ملتا ہے، ماں کس طرح سے بیٹوں کو ودا کرتی ہے؟ عزیزان گرامی، اور اگر ماں سیدۃ النساء العالمین ہو اور بیٹا حسین ابن علی ہو اور ماں کے روضے پہ آنا چاہتا ہو، ودا کر رہے ہیں جناب سید الشہداء، پہلے نانا کے روضے پہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء آئے ہیں نانا کے روضے پہ، اور قبر مطہر پہ آنے کے بعد اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ روایات کے الفاظ ہیں اتنا گریہ کیا سید الشہداء نے کہ غش آ گیا روضہ رسول پہ۔ الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھا، کہتے ہیں اتنا گریہ کیا اور رو کے ایک جملہ کہتے تھے، نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر سے جدا کر رہی ہے، نانا آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دیتی مدینے میں، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سید الشہداء غش کر کے قبر مطہر پہ گر گئے نا، تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے نانا اٹھے، مجھے سینے سے لگایا، کہا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کا مشیت الہی یہ ہے کہ آپ قربانی دیں تاکہ دین بچ جائے۔ اب کوئی سوال کیا سید الشہداء نے اس مقام پہ؟ ایک سوال کیا، کیونکہ نانا نے کہا تھا نا بہنوں کو ساتھ لے جائیے گا، تو جانتے کیا کہا؟ کہا نانا میری بہنوں سے متعلق کیا فیصلہ خدا کا؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کا مشیت الہی یہ ہے کہ وہ قیدی بنائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مشیت ارادہ نہیں، مشیت میں ارادے میں فرق ہے، وقت نہیں ہے اب کہ میں تفصیل میں جا سکوں۔ عزیزان گرامی، مشیت کہا کہ مشیت یہ ہے کہ آپ قربانی پیش کریں گے اور آپ کی بہنیں قیدی بنیں گی۔ بس سید الشہداء نے ایک بات سنی کہ میری بہنیں قیدی بنائی جائیں گی۔ بڑے بڑے علماء نے جو مقتل لکھنے والے ہیں نا، سب نے جملہ لکھا ہے کہ سید الشہداء سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہے؟ جناب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگنے کا، جناب عباس کے بازو قلم ہونے کا، جناب قاسم کے لاشے کے پامال ہونے کا، جناب علی اصغر کے کان میں تیر لگنے کا؟ کہا نہیں، دو باتوں کا صدمہ سب سے زیادہ، ان سب باتوں کا صدمہ ہے لیکن دو باتوں کا صدمہ سب سے زیادہ ہے۔ کہا کون سی دو باتوں کا؟ کہا پہلے مجھے بچوں کی پیاس کا بڑا صدمہ، کہ جب بھی خیمے میں جاتا ہوں اور میری بچیاں کہتی ہیں بابا العطاش، بابا پیاس لگی ہے، جب کوئی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے نا بابا مجھے پیاس لگی ہے، کہ میرا کلیجہ چھلنی ہونے لگتا، میرا دل منہ کو آتا، کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ساقی کوثر کی پوتیاں، کہ ذریت رسول خدا، خاتون جنت کی پوتیاں اب اس طرح سے پیاسی ہیں۔ کہ مولا کون سی دو باتیں؟ آپ نے کہا دو باتیں سب سے بڑا صدمہ آپ کے لیے، ایک بچوں کی پیاس اور دوسری کہ میری بہنوں کا پردہ، کہ دوسرا میری بہنوں کا پردہ مجھے بڑا رلاتا ہے، جب سے ذہن میں ہے میری بہنوں کا پردہ چھنے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں کیسے پیش کروں گا؟ ودا کیا سارے مصائب کو چھوڑ کے۔ عبداللہ ابن سنانے محاربی کوفی کہتا ہے میں اسی دن مدینے پہنچا تھا کوفے سے، کہ میں نے سنا، میرے سننے میں بات آئی کہ آج حسین ابن علی جان مدینہ چھوڑ کے عراق جا رہے ہیں۔ کہ میں فوراً پہنچا دیکھنے کے لیے، کہ میں نے جا کے دیکھا حسین مسند بچھائے بیٹھے ہیں، کہ مسند بچھی ہے، سید الشہداء تشریف فرما ہیں۔ کہ میں نے دیکھا، لوگوں سے سوال کیا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان کون ہے جو سارے مشکیزیں اونٹنیوں پہ لگا رہا ہے؟ کہ اس کا نام عباس ابن علی ہے، کہ اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، کہ بہت قداور بہت طاقتور جوان تھا، سارے مشکیزیں لگا رہے تھے کہ کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے، کسی بیوی کو پیاس کا شکوہ نہ ہو۔ کہ میں نے دیکھا کہ عباس ابن علی پانی
ناقہ پہ اونٹنیوں پہ پانی لاد رہے ہیں. کہ اتنے میں نے سوال کیا کہ یہ نوجوان جو بار بار سید الشہداء کے قریب جاتا ہے, پاس بیٹھتا ہے, کان میں کچھ کہتا ہے, دائیں طرف کھڑا رہتا ہے, یہ جوان کون ہے؟ کہ اس کا نام علی اکبر ہے. کہ وہ جو بائیں طرف کھڑا ہے وہ کون ہے؟ کہ اس کا نام قاسم ہے. اجرکم اللہ. کہ اتنے میں اچانک جناب سید الشہداء نے فہرست دی, عباس یہ فہرست ہے, ان کو سوار کر دینا. پھر ایک مرتبہ جناب عباس آئے, کہا مولا یہ جو بیویوں کی فہرست ہے, کہا عباس یہ بہن زینب کو دے دو. جناب زینب بتائیں گی کس کس بیوی کا نام آیا ہے. میں یہاں پہ رک کے صرف اشارہ کروں گا, وقت نہیں ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اے اولاد والو, خدا کسی کو اولاد کی آزمائش نہ دے. ایک مرتبہ جب فہرست پڑھی گئی, کسی بچی کا نام نہیں آیا. وہ تڑپ کے کہنے لگی, بابا میں بیمار نہیں ہوں. اجرکم اللہ. میں نے چھوڑ دیا, میں مسئلہ آگے بڑھ رہا ہوں. آپ سنتے آئے ہیں نا ممبروں سے کہ ایک مرتبہ کسی بچی نے کہا, بابا اماں رباب سے کہیں یہ بچہ مجھے دے جائے, میرا دل بہلتا رہے گا. ایک مرتبہ جناب رباب سے بچے کو لیا, جناب سید الشہداء نے کہا نہیں اس کا نام ہے. کہا بابا میرے پاس رہنے دے. کہا اچھا اگر آپ کے پاس رکے تو پھر آپ کے پاس. ایک مرتبہ کان میں کچھ کہا, بچہ فوراً سید الشہداء کی گود میں آیا. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن نہیں, 2 جملوں کی زحمت دوں گا. جب تک یہ جملے پڑھے نہ جائیں سید الشہداء کی روانگی کے مسائب پورے نہیں ہوتے. عبداللہ ابن سنان محاربی کہتا ہے, کوفی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی, کسی خادمہ نے, کسی کنیز نے اندر سے آواز دی, کہا کہ لیلا آ رہی ہیں. ایک مرتبہ فوراً سید الشہداء نے آواز دی, کہا علی اکبر ماں کو ناقہ پہ سوار کرا دو. کہا اتنے میں کسی اور نے آواز دی, کہا حسن مجتبیٰ کی بیوہ فروا آ رہی ہے. باقی فروا کا نام آنا تھا سید الشہداء کا قاسم, ماں کو سوار کرا دو. کہ اتنے میں کسی نے آواز دی, علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. کہ مولا نے آواز دی, عباس آگے بڑھو, بہن کا بازو تھامو, ناقہ پہ سوار کرا دو. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے اتنے میں کسی کنیز نے آواز دی, علی کی بیٹی زینب کبریٰ. کہ خود حسین مسند سے اٹھے, آگے بڑھے, بہن کا بازو تھاما. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی, کہ بھیا نہیں مجھے معاف کرنا, آج میں آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی. آواز دی کہ عباس بہن کو سوار کراؤ. کہ بھیا عباس آج آپ سے بھی نہیں. کہ علی اکبر آگے بڑھو. کا نہیں. ایک مرتبہ کا اونو محمد ماں کو نالین پہناؤ. کہ اونو محمد رک جاؤ, بھیا مجھے آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مختصر سی دعا کرواؤں گا. پروردگارا واسطہ بیبیوں کی اسیری کا, جناب امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا نجف کی, کربلا کی, سامرہ کی, کاظمین کی, بلد کی, شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما.
پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، پروردگارہ آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ آزمائشیں بہت بڑی بڑی کربلا میں، پروردگارہ یہ جو بیویاں چھوڑ کے جا رہی تھیں نا، ان بیویوں کو جو وہاں رہ گئی تھی، ان بیویوں کا دوبارہ پلٹ کے واپس آ کے ان بیویوں سے ملنا بڑا مشکل تھا۔ جب وہ چہلم کے بعد واپس پہنچی نا اور آ کے ان بیویوں کو دیکھا تو ہر بیوی چھپ رہی تھی، کوئی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ہم لٹ گئے ہیں، ہماری گودیں اجڑ گئی ہیں، بھائی مارے گئے ہیں، بھتیجے شہید ہو گئے۔ ہر بیوی سوچ رہی تھی کون بتائے گا انہیں۔ ایک بیوی کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے عصا تھے، وہ ہر بیوی کو دیکھ رہی تھی، پوچھ رہی تھی وہ جو بچہ ساتھ گیا تھا۔ پروردگارہ واسطہ اہل بیت کی عظمتوں کا تمام مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔